حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ہاں تشریف لائے۔ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتے، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادات میں کثرت کی بجائے دوام اور تسلسل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں کچھ دیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لاتے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر جاگزین نہیں ہوا، نہ تو مسلمانوں کی غیبت کرو نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو، کیونکہ جو شخص ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ جل شانہ پڑ گئے اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھنسنے، شکلیں بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے جیسے واقعات بھی ہوں گے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناچنے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شراب خوری لوگوں کا معمول ہو جائے گی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان علم طلب کرے اور اسے حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دگنا ثواب لکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو علم کا طلبگار بنے لیکن اسے حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک حصہ اجر لکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم خود پر کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں، طاعون میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔